آج کی ویڈیو کے اندر ہم دجال کے بارے میں سنیں گے۔ جی ہاں، پچھلی ویڈیو کے اندر ہم نے یاجوج اور ماجوج کے بارے میں سنا تھا۔ بہرحال دجال جو ہے 40 دن کے اندر پوری زمین کے اندر پھرے گا، مختلف قسم کے عجائبات یہ لوگوں کو دکھائے گا۔ اچھا، دجال کے ہاتھ کے اندر ایک ہاتھ میں آگ ہوگی اور دوسرے ہاتھ میں ایک جنت ہوگی، باغ ہوگا، جنت ہوگی سکتا۔ پھر بعد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ظاہر ہوں گے، پھر وہ دجال کو قتل کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے تو بہرحال میں دجال کے بارے میں عرض کر رہا تھا۔ تو دجال یہ ایک آنکھ والا ہوگا، کانا ہوگا، اور اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوگا۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل مدنی کے بیان۔ سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، اور جو نئے ویورز ہیں تو ان کو ہم خوش آمدید بھی کہتے ہیں۔ سبسکرائب کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہماری جو نیو آنے والی ویڈیو ہوگی وہ آپ تک بآسانی پہنچ سکے گی۔ آج کی ویڈیو کے اندر ہم دجال کے بارے میں سنیں گے۔ جی ہاں، پچھلی ویڈیو کے اندر ہم نے یاجوج اور ماجوج کے بارے میں سنا تھا، اور آج کی ویڈیو کے اندر ہم سنیں گے دجال کے بارے میں۔ دیکھیں، قیامت آنے سے پہلے بہت سارے دجال گزریں گے، آئیں گے، جن میں سے کچھ گزر بھی چکے ہیں اور کچھ کا آنا ابھی باقی ہے۔ لیکن جو سب سے بڑا دجال ہے، جو قیامت سے پہلے جو ہے وہ ظاہر ہوگا، اس کے بارے میں ہم ذکر سنتے ہیں۔ اس سے پہلے بہت سارے دجال گزر چکے ہیں کہ جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا یا جنہوں نے خدائی کا دعویٰ کیا، ان کو بھی دجال کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ مرزا غلام احمد قادیانی، یہ اپنے آپ کو معاذ اللہ آخری نبی تصور کرتے ہیں۔ لعنت ہو اس کی شکل پر، لعنت ہو اس کے ماننے والوں پر، یہ کافر ہیں، یہ مسلمان نہیں ہے، تو یہ بھی دجال ہے۔ تو دجال جو ہے وہ کئی گزر بھی چکے ہیں۔ روایتوں کے اندر آیا کہ 30 قسم کے دجال جو ہے وہ قیامت سے پہلے ظاہر ہوں گے۔ کچھ ظاہر ہو چکے ہیں، کچھ آگے آئے گا، لیکن سب سے بڑا دجال جو ہے، جو قرب قیامت میں ظاہر ہوگا، اس کو دجال مسیح کذاب کہا جاتا ہے۔ اب آپ کے ذہن میں ہو سکتا ہے یہ سوال بھی پیدا ہو جائے، تو مسیح تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں، تو یہ دجال مسیح کب سے ہو گیا؟ تو دیکھیں، دجال کو جب مسیح کہا جاتا ہے، وہ اس میں مفعول کے معنی میں ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایک آنکھ کا کانا، ایک آنکھ والا یا ایک آنکھ والا کانا، تو یہ دجال کو کہتے ہیں۔ اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف مسیح کی نسبت کی جاتی ہے، تو اس سے مراد معنی اس کا ہوگا اس میں فاعل کے اندر، اور مطلب یہ ہوگا کہ چھونے میں جو برکت ہوتی ہے، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیماروں کو جب چھوتے تھے تو اللہ ان بیماروں کو شفا عطا فرما دیتا تھا۔ آپ کسی کوڑ کے مرض والے کو ٹچ کرتے تھے، چھوتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر شفا عطا فرما دیتا تھا۔ آپ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، نابینا جو شخص ہوتے تھے ان کو بینائی عطا کرتے تھے، ان کو نظر عطا کر دیتے تھے۔ تو یہ مختلف معنی ہوتا ہے کہ جب مسیح کی نسبت دجال کی طرف کی جائے گی تو اس کا مطلب کچھ اور بنے گا، اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف مسیح کی نسبت کی جائے گی تو اس وقت اس کا مطلب جو ہے وہ کچھ اور بنے گا۔ ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں یہ اب سوال آ رہا ہو کہ مائک میں نے ہاتھ میں لیا ہوا ہے، چونکہ پچھلی ویڈیو کے اندر کچھ آواز کا پرابلم تھا، مائک جب میں کالر میں لگاتا تھا تو آواز صحیح نہیں آتی تھی، تو سوچا کہ اس مرتبہ ہاتھ میں جو ہے وہ لے کر مائک کو ویڈیو بنایا جائے تاکہ آپ لوگوں کو آسانی ہو۔ سمجھ میں تو آئے نا کیا کہہ رہے ہیں؟ تو بہرحال میں دجال کے بارے میں عرض کر رہا تھا۔ تو دجال یہ ایک آنکھ والا ہوگا،
کانا ہوگا اور اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوگا، یعنی کاف الف فا را، کافر لکھا ہوگا، اور ہر مسلمان کو وہ نظر آ جائے گا۔ جو مسلمان ہوگا، ایمان والا ہوگا، دجال کی پیشانی پر یہ کافر کا جو لفظ لکھا ہوا ہوگا وہ ہر مسلمان کو نظر آئے گا۔ اچھا، دجال جو ہے وہ مختلف قسم کے جو ہے وہ عجائبات دکھائے گا، جیسا کہ آسمان سے می کو برسانا، زمین سے سبزہ اگانا، مردوں کو زندہ کرنا، ہوا کے اندر اڑنا۔ تو اس طرح کے عجائبات جو ہیں یہ دجال دکھائے گا، اور دجال کے اندر یہ پاور ہوگی کہ وہ 40 دن کے اندر پوری زمین کے اندر گھوم لے گا، پوری دنیا 40 دن کے اندر دجال پوری دنیا کے اندر گھوم لے گا۔ اور ان میں سے جو پہلا دن ہوگا دجال کا وہ 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، اور تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور اس کے بعد جو دن آئیں گے پھر وہ معمول کے مطابق برابر جس اعتبار سے دن ہوتے ہیں اسی اعتبار سے وہ دن جو ہے ہوں گے۔ 40 دن کے اندر یہ دجال پوری زمین کے اندر، پوری دنیا کے اندر گھومے گا، پوری دنیا کے اندر سیر کرے گا، اس کے اندر یہ پاور ہوگی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں تو یہ گھومے گا، سیر کرے گا، پھرے گا، لیکن یہ مدینے اور مکے کے اندر نہیں آ سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دجال لعین کا داخلہ مدینے کے اندر اور مکے کے اندر نہیں رکھا، کہ روایتوں کے اندر آیا کہ جب دجال مدینے کی طرف جانا چاہے گا یا مکے کی طرف جانا چاہے گا تو فرشتے جو ہے اس کا منہ پھیر دیں گے، یہ مکے اور مدینے کی طرف نہیں جا سکتا۔ پھر بعد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ظاہر ہوں گے، پھر وہ دجال کو قتل کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو صلیب ہے، صلیب کہ جو نصرانی جو ہے، عیسائی جو ہیں جس کی عبادت کرتے ہیں، وہ صلیب کو بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے مبارک ہاتھوں سے توڑ دیں گے اس کو۔ بہرحال دجال جو ہے 40 دن کے اندر پوری زمین کے اندر پھرے گا، مختلف قسم کے عجائبات یہ لوگوں کو دکھائے گا۔ اچھا، دجال کے ہاتھ کے اندر نا ایک ہاتھ میں آگ ہوگی اور دوسرے ہاتھ میں ایک جنت ہوگی، باغ ہوگا، جنت ہوگی۔ تو بظاہر جو آگ ہوگی وہ باہر سے تو آگ لگ رہی ہوگی لیکن اندر میں وہ جنت ہوگی، اور جو باغ ہوگا بظاہر باہر سے وہ باغ نظر آ رہا ہوگا، وہ اندر سے جہنم ہوگی، آگ ہوگی۔ یہ لوگوں کو بے وقوف بنانے کے لیے ہوگا۔ اچھا، دجال یہ خدائی کا دعویٰ کرے گا کہ میں خدا ہوں، میری عبادت کرو۔ تو مسلمانوں کے پاس یہ دجال کے سپاہی، دجال کے ماننے والے جب جائیں گے اور ایک مومن کو کہیں گے کیا تم ہمارے رب پر ایمان نہیں لاتے، مطلب دجال کے جو سپاہی ہوں گے وہ کہیں گے کیا تم ہمارے رب کے اوپر ایمان نہیں لاتے، تو مسلمان کہیں گے کہ وہ جھوٹا ہے، ہم اس پر ایمان نہیں لاتے۔ تو دجال کے پاس ایک مومن صالح مسلمان کو لے کر جایا جائے گا، اور وہ دجال جو ہے اسے کہے گا میں تمہارا رب ہوں، تم مجھ پر ایمان نہیں لاتے۔ تو مسلمان کہیں گے تو کذاب ہے، تو جھوٹا ہے، ہم تجھ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ تو بہرحال وہ دجال جو ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ ظلم کرے گا، زیادتی کرے گی، اور یہاں تک کہ ایک مسلمان کو قتل کر کے اس کے 2 حصے کر دے گا، دھڑ الگ ہو جائے گا، پاؤں الگ ہو جائے گا، اور دجال اس کے درمیان میں چلے گا کہ یہ دیکھو میں نے اس کے ساتھ کیا کیا۔ وہ لوگوں کو ڈرانے کے لیے، دھمکانے کے لیے ایک مومن مسلمان صالح کو قتل کرے گا، اور اس قتل کرنے کے بعد اس کے 2 حصے کرنے کے بعد اس کے درمیان میں چلے گا۔ تو اب وہ دجال دوبارہ اس مسلمان کو زندہ کرے گا، اور زندہ کرنے کے بعد کہے گا کہ 2 حال، اب تم ایمان لاتے ہو، میں تمہارا رب ہوں۔ تو وہ بندہ کہے گا کہ اب تو میری بصیرت اور زیادہ ظاہر ہو گئی ہے، اور زیادہ کھل گئے، میرا ایمان اور پکا ہو گیا ہے، میں تجھ پر ایمان نہیں لاتا، تو جھوٹا ہے، تو کذاب ہے، تو لعنتی ہے، میں تجھ پر ایمان نہیں لاتا۔ میرا رب وہ رب ہے کہ جس کے دلائل چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ تو بہرحال یہ دجال جو ہے
لوگوں کے سامنے اس کو اپنی جہنم کے اندر ڈال دے گا، اپنی آگ کے اندر ڈال دے گا، جو حقیقتاً جنت ہوگی، اندر سے جنت ہوگی، اور لوگ اس کو یوں سمجھ رہے ہوں گے کہ اس کو آگ کے اندر ڈال دیا۔ تو یہ لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے اس طرح کے کمالات اور اس طرح کے عجائبات جو ہے وہ دکھائے گا، یہ خدائی کا دعویٰ کرے گا، ایک آنکھ والا ہوگا۔ تو یہ دجال کا ظہور ہوگا، اس کا فتنہ بہت ہی زیادہ بڑا فتنہ ہوگا، اور اس کے دور کے اندر ایمان کو بچانا جو ہے وہ بڑا مشکل ہوگا۔ ہم سب اللہ تبارک و تعالیٰ سے دجال سے فتنے کی دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دجالی فتنے سے محفوظ فرمائے، اور مزید اس طرح کی تاریخی ویڈیوز کو جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، اور کوشش کروں گا انشاءاللہ قیامت سے پہلے کیا کیا معاملات ہوں گے، قیامت کے بعد کیا ہوں گے، کہ اس پر جو ہے وہ ویڈیوز کو بنایا جائے تاکہ آپ لوگوں کے علم کے اندر بھی اضافہ کیا جائے۔ تب تک کے لیے اجازت، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔